اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کی اساس پر معاملات زندگی انجام دیں و تعلقات اپنے تقوی کی بنیاد پر قائم کریں۔ تقوی اللہ کی جانب سے انسان کی زندگی کے تحفظ کی تدبیر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تبلیغ کروائی ہے، اور ائمہ اطہار کو مامور کیا ہے تقوی کے نفاذ پر، اور علماء کو مامور کیا ہے تقوی کی تبلیغ پر اور تقوی کے نظام کے قیام پر، امت با تقوی کی تشکیل پر۔ اور تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مواقع فراہم کیے ہیں مومنین کے لیے، جہاں پر تقوی کا تبلیغ بھی ہو، تقوی کا فروغ بھی ہو، تقوی کی تعلیم بھی ہو اور تقوی کا نفاذ بھی ہو، نماز جمعہ ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد یہ روز عید، یوم العید اور نماز عید ہے۔ یہ عید سعید تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس یوم مبارک، یوم سعید و یوم عظیم کے طفیل اور اس کے اندر موجود حکمت و ہدف کے طفیل اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کو خداوند تبارک و تعالیٰ راہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عنایت فرمائے اور دین کی تعلیمات کو سمجھ کر انہیں نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ نماز عید کے متعلق بھی وہی مسائل ہیں جو نماز جمعہ کے متعلق ہیں۔ امت اسلامیہ میں واجب ہے نماز عید، جیسے نماز جمعہ واجب ہے، لیکن امامیہ میں وہ موضوع جو پہلے جمعہ کے متعلق عرض کیا ہے، روایات کے اندر موجود بعض الفاظ کے سمجھنے میں شبہات کی وجہ سے یہ فتویٰ بن گیا ہے کہ عصر غیبت امام میں، امام معصوم کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے اور واجب عینی نہیں ہے، واجب تعیینی نہیں ہے، واجب تخییری ہے، اور نماز عید مستحب ہے، چونکہ امام غائب ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے وضاحت کی ہے۔ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، جو نماز جمعہ کا حکم ہے وہی نماز عید کا ہے، کہ اصل میں یہ تمام فقہا کا اتفاقی و اجماعی فتویٰ ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہوں تو نماز عید واجب ہے، واجب کی نیت سے پڑھنی ہے، اس کی کیفیت بھی ذکر کی گئی ہے، اور اگر امام معصوم موجود نہیں ہیں تو وہ مستحب ہے۔ اس بارے میں پہلے کافی وضاحت کر دی ہے آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم میں نماز جمعہ کی طرح نماز عید کے وجوب کا بھی حکم ہے، اور اسی طرح روایات میں صراحت ہے، اور سیرت خصوصاً ائمہ اطہار کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر قائم ہے کہ واجب کی نیت سے ہی اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ مومنین جن مجتہدین کے
مقلد ہیں، ظاہر انہی کے فتاویٰ پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اگر خطا ہو رہی ہے تو خدا رہنمائی کرے، ہدایت کرے ہم سب کی انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے عید کا مقرر فرمایا ہے۔ 2 عیدیں رسماً شرعاً اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، ایک عید فطر ہے اور ایک عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں عید اضحیٰ ہے۔ اس کے دیگر اعمال کے ساتھ ایک عمل اس کے اندر قربانی ہے، اور عید کے خطبہ میں بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ وضاحت کی جائے۔ قربانی قرب سے ہے، فارسی اور اردو کا لفظ نہیں ہے۔ اردو میں قربانی کاٹنے کے معنی میں ہے، ذبح کرنے کے معنی میں ہے، جانور ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں، بلکہ اب تو بکرے کا نام قربانی پڑ گیا ہے کہ یہ قربانی ہے یا قربانی کا بکرا ہے۔ قربانی قرب سے ہے، نزدیکی، تقرب، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اسی سے قربانی بھی لفظ قربان بھی بنا ہے۔ قربان بھی عربی لفظ ہے۔ قربان یعنی وسیلہ قرابت کا، قرب کا، جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کو قربان کہتے ہیں، اور وہ قربانی ہے آپ کی، وہ آپ کا عمل ہے۔ مومنین کی قربانیاں مومنین کا عمل ہے۔ نماز کے بارے میں روایت ہے، الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر با تقوی انسان کے لیے قربانی نماز ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں وہ سب قربانی ہیں، چونکہ ان کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ جو صدقات آپ دیتے ہیں یہ بھی اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور یہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ پر حج واجب ہے یا واجب نہیں بھی ہے اور غیر واجب حج بھی آپ انجام دے رہے ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہو جاتی ہے وہاں پر مکہ میں اگر موجود ہیں۔ اگر مکہ میں نہیں ہیں آپ، اہل سنت کے بعض فتاویٰ کے مطابق اگر مکہ میں نہیں بھی ہیں تو بھی جانور ذبح کرنا واجب ہے، لیکن امامیہ فقہا کے فتویٰ کے مطابق اگر آپ مکہ میں مشرف نہیں ہیں تو پھر واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے اور سنت ہے اور مؤکد ہے، یعنی تاکید فرمائی ہے اہل البیت علیہ السلام نے کہ جو مومنین توفیق رکھتے ہیں، ہر چند حج پر مشرف نہیں ہوئے ہیں، وہ یہ عمل ضرور انجام دیں اور اس طریقے سے تقرب حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کی حکمت ہے، اس کا فائدہ ہے اور اس کا مقصد قربانی کا فائدہ اس کا ہم سب جانتے ہیں کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم خود بھی جو قربانی کرتے ہیں اور دوسرے مومنین بھی، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، ہمسائے اور فقراء، یہ سب بھی اس کے گوشت سے استفادہ کریں۔ چونکہ اب جو موضوع پہلے بارہا اشارہ کیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، کسی موقع پر اس کو زیادہ کھول کے وضاحت سے بیان کریں گے۔ ہر چند علماء اجتناب کرتے ہیں اور تاکید بھی کرتے ہیں کہ ایسی باتیں عوام کو نہ بتائی جائیں، لیکن چونکہ دین آیا ہی عوام کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ احتیاط نہیں کی کہ کچھ باتیں عوام کو نہیں بتانی چاہیے، ساری بتا دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ تو اب ہم اگر احتیاط کریں تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ مخلص دین کے ہم نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی چیز اللہ نے عوام سے چھپانی تھی تو کتاب میں نہ بیان کرتے، لیکن جب قرآن ہدن للناس ہے اور اس کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے تو جو قرآن میں ہے وہ لوگوں کا حق ہے جاننا۔ جو احکام نزول قرآن کے زمانے میں بیان ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے جن کے انجام دینے کا، جیسے قربانی ہے، جیسے نماز ہے، جمعہ یا عید، ان جس زمانے میں یہ احکام مقرر ہوئے ہیں اس زمانے کے حالات کا بھی ان احکام کے اندر اچھا خاصا دخل ہے، اثر ہے، یعنی ان حالات کو نظر انداز کر کے یہ احکام نہیں بیان کیے گئے۔ جیسے آج پاکستان کے لیے کوئی اگر حکم بنایا جاتا ہے تو پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ قانون بنتا ہے یا ضابطہ بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جب بھی حکم مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے تو ان کے زمانے کے حالات کو نظر انداز کر کے یہ حکم نہیں مقرر کیا۔ قربانی
کا ایک فائدہ گوشت ہے۔ خوب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گوشت لوگوں کی خوراک کا باقاعدہ حصہ نہیں تھا۔ جس طرح کی معیشت تھی، جس طرح کے لوگوں کی زندگی تھی، تو ان کی زندگی، بعض لوگ جو امیر امراء تھے جو کم تھے بہت، ان کے کھانے میں شاید گوشت زیادہ رہتا تھا ان کے مینیو میں، لیکن عام انسان کی زندگی میں کھجور معمول کی خوراک تھی ان کی، اور ان کو کھجور سے بہتر غذا بھی میسر نہیں ہوتی تھی، لہذا گوشت ان کے دسترس سے باہر تھا۔ نہ خود اپنے جانور مویشی تھے جن کا گوشت کھائیں، نہ اس طرح جیسے آج گوشت اصلی خوراک بن چکا ہے لوگوں کی۔ آج ہر آدمی، امیر غریب فقیر، مومن غیر مومن، گوشت کے بغیر کھاتا نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کو گوشت میسر آتا تھا، یا کسی کی شادی پر، یا کسی امیر آدمی کے ولیمہ میں، یا کسی اس طرح کے موقع پر خود گوشت مہیا کرنا ان کے لیے نہیں تھا، لہٰذا قربانی کی تاکید گوشت کی خاطر بھی تھی، تاکہ جو صاحب استطاعت ہیں یہ قربانی کریں تاکہ لوگوں کو گوشت میسر آئے۔ ظاہر ہے اب صورتحال بدل چکی ہے، اب لوگوں کی حسرت نہیں ہے گوشت، بلکہ گوشت خوری مشکل بن چکی ہے ان کی صحت کے لیے اور سلامتی کے لیے۔ جو صحت و سلامتی کے متولی ہیں وہ تاکید کرتے ہیں کہ گوشت اپنی خوراک سے نکال دو۔ تو آج قربانی گوشت کے ہدف سے یہ وہ موضوع نہیں رہا جو اس زمانے میں تھا۔ اگر اس وقت لوگوں کی ضرورت خوراک تھی تو آج قربانی ضرور کریں، لیکن قربانی کا جو ہدف ہے، مقصد ہے، اس کو مد نظر رکھ کر قربانی کا نیا فائدہ جو آپ کے زمانے میں قربانی کا بن سکتا ہے، وہ جیسا بعض علماء نے اس طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ ایسے ابھی بھی فقیر علاقے، بھوکے ملک موجود ہیں جہاں کے عوام کو ابھی بھی یہ میسر نہیں ہے۔ جو پہلے حجاز میں رسول اللہ کے زمانے میں جو حالت تھی لوگوں کی، آج بھی بعض افریقی اور بعض ایشین اور بعض دیگر ممالک کی یہی صورتحال ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس سارا سال گوشت پکتا ہے اور وہ گوشت کے علاوہ کھاتے نہیں ہیں، یہ قربانی بھی خود کھا لیں گوشت کو ہدف قرار دے کر، چونکہ روایات میں ہے کہ گوشت بھی قربانی کا فائدہ اور اسے تقسیم اس طرح سے کرنا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو میسر نہیں ہے۔ آج بھی ایسی طبقہ اور جمعیت موجود ہے جن کو میسر نہیں ہے، یہ ان تک پہنچا دیا جائے، سارا خود نہ کھا جائیں۔ البتہ خود کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو چونکہ سارا سال گوشت کھاتے ہیں، عید کے موقع پہ اگر آپ نے نہ بھی کھایا اور آپ کا جانور سارا فقیروں کو پہنچ گیا جن کو سارا سال میسر نہیں ہے، تو قربانی کے ہدف کے زیادہ نزدیک تر ہے۔ یہ فائدہ ہے قربانی کا گوشت، اور اس کو تقسیم بھی 3 حصوں میں کرنا ہے آپ نے۔ ایک حصہ آپ اپنے مصرف کے لیے رکھیں گے، ایک حصہ آپ اڑوس پڑوس اور اپنے اعزاء اقارب کے لیے دیں گے، اور ایک حصہ مختص ہے فقراء کے لیے۔ جس قربانی میں یا جس اطعام میں، جس کھانے میں فقراء شامل نہ ہوں، وہ بہت ہی معیوب کھانا ہے، وہ بہت ہی مذموم کھانا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بصرہ کے والی کی سرزنش اس بات پہ کی تھی، وہ ایک ایسی دعوت میں شریک ہو گیا تھا، عمومی دعوت جس میں امیر تھے، فقراء نہیں تھے، اور حضرت نے فرمایا تو والی ہو کر ایسا کیوں کام کیا ہے، ایسی محفل میں کیوں شرکت کی ہے تو نے۔ ظاہر ہے امیر المومنین کے اکثر آراء سے امیر المومنین کے پیروکار متفق نہیں ہیں، سنتے ہیں ثواب کے لیے، لیکن اسے عملی کرنا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ مجتہدین ہیں سارے، مجتہد کو سمجھتے ہیں کہ حق پہنچتا ہے ہمیں، ہم اپنی رائے بھی رکھتے ہیں۔ تو جو کچھ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں زندگی کا، معاشرت کا طریقہ بتایا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں انشاءاللہ ہم۔ قربانی کا ایک مقصد ہے، حکمت ہے، وہ فلسفہ ہے، اور قربانی، عید قربان بھی اس کا نام پڑ گیا ہے، اس کی پیچھے وجہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے انجام دیا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام مومن، تمام انسان، تمام متقی، تمام ہدایت یافتہ انسان اس عمل کو تکرار کریں اور دہرائیں،
اور وہ کردار ابراہیمی، شخصیت ابراہیمی اور وہ عمل ابراہیمی انجام دیں۔ قربانی حج کا ایک حصہ ہے، اور حج حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کا نقش قدم ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جیسے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا تعارف قرآن میں اہل قرآن کے لیے ہمارے لیے کروایا ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں اسوہ ہے۔ اسوہ میں پہلے بارہا سادہ ترجمہ اسوہ کا بتایا ہے، ویسے تو رائج ترجمہ نمونہ ہے، ماڈل ہے، یہ کرتے ہیں، لیکن صحیح و درست ترجمہ سرمشق ہے۔ سرمشق اس جملے کو کہتے ہیں جو معلم بورڈ پہ لکھتا ہے، اور مشق وہ جملہ ہے جو اسے دیکھ کر طالب علم اپنی کاپی پہ یا تختی پہ لکھتا ہے۔ سرمشق معلم کی عبارت لکھی ہوئی، مشق اس معلم کی عبارت کو دیکھ کر متعلم جو کچھ تکرار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آباد علاقے سے، زرخیز علاقے سے، آبائی علاقے سے، اہل و عیال کو چھوڑ کر، سب کچھ ترک کر کے آپ غیر آباد، غیر ذی زر زمین پر چلے جائیں۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آباد علاقوں سے اٹھ کے آپ چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم عراق میں بابل کے رہنے والے تھے، فلسطین و عراق یہ جو مشترکہ خطہ ہے اس کے رہنے والے تھے۔ ابھی بھی بغداد کے نواح میں حضرت ابراہیم کا وہ مولد موجود ہے جہاں پر حضرت کی ولادت ہوئی تھی۔ بعض فلسطین میں کہتے ہیں، لیکن بابل میں حضرت ابراہیم کا مسکن تھا۔ اور یہ زرخیز علاقہ ہے، آج بھی جا کر دیکھیں اس کی زرخیزی ہے، سرسبز ہے، پانی ہے، دریا ہے، دجلہ ہے، فرات ہے اس کے اندر۔ اس وقت بھی زرخیز تھا، اس وقت زیادہ زرخیز تھا۔ آج صنعتی دنیا نے بھائی کہ DHA وہاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی رائشیں بلا کر اس کو بھی نابود کر دیا ہے، عراق کی سرزمین کو۔ کربلا، اے کاش کہ کربلا ویسے ہی اسی طرح خالص صحرا ہوتا جو 61 ہجری میں تھا، کوئی عمارت نہ بنتی، کچھ بھی نہ بنتا، بالکل وہی نقش ہوتا، دریا وہیں پہ ہوتا، علقمہ وہیں پہ ہوتا، اور وہ مزار وہیں پہ ہوتے جہاں پر سید الشہداء علیہ السلام کے انصار کو وہاں دفن کیا گیا تھا، تاکہ ہر آدمی کو اصل نقشہ دیکھنے کو ملتا۔ لیکن یہ سوسائٹیاں اور سرمایہ دار اور حریص لوگ یہ مقدسات کو بھی رہائشوں میں بدل کر، تباہ کر کے، جس طرح مکہ و مدینہ برباد کر دیا، سپر سٹار ہوٹل بنا دیے، تفریح کی جگہ بنا دیا، اور اس کو عیاشی کی جگہ بنا دیا ہے، اسی طرح ہر شہر کے اس آثار کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے آثار باقی ہیں، ابھی جو جاتے ہیں لوگ، شوق ہوتا ہے ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر۔ اس علاقے سے حکم ہوا کہ آپ چلے جائیں وادی غیر ذی زر میں، اور وہ تھا مکہ۔ مکہ میں گئے، وہاں کعبہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آبادی بھی نہیں تھی، رہائش بھی نہیں تھی، کوئی سکونت بھی نہیں تھی، بالکل ایک درہ پہاڑوں کے درمیان۔ وہاں پر جا کر اپنی زوجہ کو اور اپنے فرزند کو، جو بڑی حسرت کے بعد 82 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرزند عطا کیا، اسماعیل، انہیں لے کر وہاں چھوڑ آئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سب حکم الہی سے ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل جو بچپن میں شیرخوار تھے، پیاس لگی، ان کی والدہ نے پیاس کی خاطر تگ و دو کی، سعی کی، کوشش کی، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے 7 دوڑیں لگائیں تاکہ پانی، چونکہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور بچہ اس طرح سے لگ رہا تھا کہ ابھی اگر پانی نہ ملا تو ختم ہو جائے گا۔ جب مسلسل کئی وقت کا پیاسا بچہ ہو تو اس کے لیے حیاتی مسئلہ تھا، لہٰذا ماں بیتاب ہو کے اس نے صفا و مروہ کے درمیان، 2 پہاڑیوں کے درمیان کوشش کی، آوازیں دیں، ندائیں دیں، حل من مونس حل من انیس، کوئی جواب نہیں آیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ نکال دیا، اور اس طرح مکہ بھی سیراب ہوا اور حضرت اسماعیل بھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ داستان مکہ کے اندر جاری ہے۔ حضرت ہاجر نے تربیت کی، حضرت ابراہیم چھوڑ کر واپس آ گئے بابل، پھر دوبارہ واپس گئے، اور پھر حضرت ہاجر نے تربیت کی، پال پوس کے جب جوان کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی محبوب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو،
جو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم نے غور کیا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے، سب سے زیادہ محبت مجھے کس سے ہے؟ تو دیکھا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے بیٹے سے ہے، حسرت سے ملا تھا۔ تو فرمایا کہ یہی اشارہ ہے، اور دیگر جو خواب میں دیکھا اور دیگر آثار جو انہیں اللہ کے حکم کے یقین ہو گیا، تو اس کے بعد حضرت ہاجر سے اپنا حکم بیان کیا کہ یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، وہ بھی راضی ہو گئیں۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو اجرا کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل جو جوان تھے پوچھا یہ اللہ کا حکم ہے، بیٹے نے بھی کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، جو حکم ہے اس پر عمل کریں۔ اور حضرت ابراہیم اس طرح ان مکہ کے ان مواقف سے گزرے قدم بقدم۔ پہلے عرفہ گئے، یہیں پر حکم ہوا کہ آپ اپنا عزیز قربان کریں عرفہ میں، اور روایات کے مطابق، روایات مختلف ہیں البتہ اس مضمون کی، لیکن بعض روایات امامیہ میں ہے کہ عرفہ میں یہ حکم صادر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے مشعر میں، مینا میں آئے، اور جب بیٹے کو لے کے جا رہے تھے قربانی کے لیے، حکم بھی تھا کہ کہاں قربان کرنا ہے۔ جب اس طرف جائے تو راستے میں شیطان بار بار نیت بدلنے کے لیے، ارادہ بدلنے کے لیے مزاحم ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ یہ شیطان مجھے اس حکم خدا سے روک رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے 3 مقام پر اس شیطان کو سنگسار کیا، ابلیس کو، حقیقی شیطان کو سنگسار کر کے پھر مسلخ میں، قربانگاہ میں، جو اب آل سعود نے باہر کر دیا، مینا سے باہر چلی گئی ہے، پہلے مینا کے اندر، وادی مینا کے اندر تھی اور قربانی وہیں ہونی چاہیے تھی، انتظامی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے اس کو قربانگاہ کو باہر نکال دیا ہے۔ وہاں پر حضرت اسماعیل کو لے گئے، لٹا کر چھری رکھی، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اپنا عہد سچ کر دکھایا ہے، جو آپ سے مقصود تھا وہ آپ نے انجام دے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے قربانی کی، لیکن اللہ کی طرف سے وہ جانور وہاں پر دمبا ظاہر کیا گیا اور حضرت نے اس کی قربانی کی، اور وہ سنت بن گئی۔ اس ماجرا میں حضرت ابراہیم کا ہر قدم مومنین کے لیے واجب رکن بن گیا، حج بن گیا، عبادت بن گیا، اور امت کی تربیت کا ایک میدان بن گیا حضرت ابراہیم کا ہر عمل۔ اور اس حضرت ابراہیم، حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان کے نقش قدم، ان کی زندگی، ان کی سیرت، یہ حج بن گیا ہمارے لیے، جس میں سے ایک قربانی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ممتحنہ میں مومنین کو رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کس کو سرمشق قرار دیں، سرمشق قرار دیں، چونکہ آپ کو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے کسی سرمشق کی، کوئی دیکھیں کس کو الہی زندگی اور خدا کی رضا والی زندگی کس نے گزاری ہے، اسی طرح سے آپ گزاریں۔ وہ زندگی خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری ہے، لہٰذا آپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں۔ آیہ سورہ ممتحنہ آیہ نمبر 4 میں ہے، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی، ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اسوہ یعنی سرمشق۔ ہم کیا کریں اس سرمشق کو؟ آپ مشق کریں اس کی زندگی کی، اس کی زندگی کی مشق کریں، اور پھر وہی کام آپ بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ سرمشق ان کی ایک یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ہی قوم کو، جس قوم سے حضرت ابراہیم کا تعلق تھا اور اپنی ہی جو خاندان تھا، اس کے مشرکوں کو، اس کے بت پرستوں کو، اس کے ملحدوں کو انہوں نے اعلان کیا کھل کے کہ ہم بری ہیں، ہم بیزار ہیں، ہم دور ہیں۔ تبرہ، یہ سرمشق ابراہیمی ہے، تبرہ، مشرک سے دوری، شرک سے دوری، جو اللہ کی اطاعت میں نہیں ہے، اس سے براءت کا اعلان ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، کفرنا بکم، ہم تمہارا
تمہارے سلسلے کا انکار کرتے ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، نامنظور، تمہارا شرک، تمہارا طریقہ نامنظور، کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم براءت، تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں آپ سے، اور آپ کو نامنظور کہتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار ہمیں منظور نہیں ہے، نہ بلکہ عملاً آپ نے دشمنی بھی کرنی ہے، مشرک کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہے آپ نے۔ تبرہ مخالف کے لیے نہیں ہے، مشرک کے لیے ہے۔ براءت اللہ کا بھی فعل ہے، ان اللہ بری من المشرکین، اللہ بری ہے مشرکوں سے، اللہ کا رسول بری ہے مشرکوں سے۔ اور حج کے ایام میں، عرفہ کے واجبات میں سے یوم الحج الاکبر میں ایک واجب مومنین کے لیے برات مشرکین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یوم الحج الاکبر یہ اعلان کیا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، جس پر پابندی ہے آج۔ آل سعود نے تو مشرکوں کی دوستی کی وجہ سے اس برات پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جو آل سعود نہیں ہیں بلکہ مذہب بھی ان کا شیعہ ہے، اہل بیت والا مذہب ہے، ابراہیمی سلسلے سے اپنے آپ کو منسلک سمجھتے ہیں، انہوں نے رضاکارانہ طور پر آل سعود کی طرف پابندی لگا دی ہے کہ آپ نے حج میں، حج اکبر میں، عرفہ میں براءت، مشرکوں سے براءت نہیں کرنی آپ نے۔ خوب یہ واجبات میں سے ہے، حضرت ابراہیم مشرک سے براءت کرنی ہے، شرک سے براءت کرنی ہے۔ کون سا شرک؟ جو تمہاری قوم کے اندر ہے، جو تمہارے گھر کے اندر ہے، اس گھریلو شرک سے آپ نے براءت کا اعلان کرنا ہے۔ اپنی قوم کے اندر جو شرک تمہارے اندر پھیلا ہوا ہے، اس سے آپ نے براءت کا اعلان کرنا ہے۔ اور صرف براءت نہیں بلکہ انکار بھی کرنا ہے، اور صرف انکار نہیں بلکہ دشمنی بھی کرنی ہے، عداوت بھی برتنی ہے، ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جنگ کرنی ہے۔ اور بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک آپ شرک چھوڑ کر توحید نہیں اپنا لیتے اس وقت تک ہم تم سے بری بھی ہیں، تمہارے منکر بھی ہیں اور تمہارے دشمن بھی ہیں۔ الا قول ابراہیم لابیہ، لیکن ایک چیز میں ابراہیم اسوہ نہیں ہے، سرمشق نہیں ہے، وہ ابراہیم کا قول اس کو آپ نے نہیں کرنا۔ وہ کیا تھا؟ الا قول ابراہیم لابیہ، اپنے اب قرآن نے اب کہا ہے۔ مسالک اور فرقوں میں جیسے قرآن کے اور بہت سارے امور میں اختلاف آ گیا ہے، چونکہ فرقوں کی اپنی رائے ہے، قرآن کی اپنی رائے ہے، اور اکثر جگہ پر قرآن اور فرقے آپس میں متصادم ہیں۔ لیکن چونکہ ہم قرآن تو تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، اصل تو فرقے کی پیروی کرتے ہیں، تو فرقے کو ترجیح دیتے ہیں قرآن پر۔ فرقوں میں یہ آ گیا ہے کہ کسی فرقے کا نظریہ ہے یہ باپ تھے، صلبی باپ تھے، حقیقی باپ تھے، اور کسی میں ہے یہ چچا تھے، کسی میں ہے یہ سرپرست تھے، کسی میں اب کو لے کر پھر بہت دور تک چلے گئے۔ خوب اب ہی رہنے دیں، اب سب کو کہتے ہیں، اب عمومی لفظ ہے قرآن میں، والد کے مترادف نہیں ہے، اب میں اور والد میں ترادف نہیں ہے، ایک معنی نہیں ہے۔ والد جس سے انسان پیدا ہوا ہو، لیکن اب ہر اس کو قرآن نے بہت اور ساری جگہوں پر بھی لفظ اب استعمال کیا ایسے لوگوں کے لیے جو صلبی باپ نہیں ہے، آبا جم کے ساتھ بھی اور مفرد طور پر بھی استعمال کیا۔ تو قرآن میں ہی رہیں، قرآن ہر چیز خود اپنی واضح بتاتا ہے، فرقوں کے فٹ نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے جو فرقے آ کے دور کریں قرآن سے۔ یہ وہ شخص ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ اس کا تعلق ابوت والا ہے، یعنی گھر کا اندر ہے، سرپرست ہے، یہ حضرت ابراہیم کا راشن پانی یہی دینے والا ہے، گھر کے امور کا سرپرست یہی ہے، قوم کا بھی بڑا یہی ہے، حکومتی عہدہ بھی ہے اس کا، مذہبی وزیر بھی ہے، نمرود کی حکومت کا وزیر مذہبی امور ہے، بت خانے بت گر ہے، بت فروش ہے اور بت پرست ہے، اور باقاعدہ امام ہے بت پرستی کا، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اتنا گہرا اس کا تعلق ہے، لیکن ہے مشرک۔ حضرت ابراہیم نے اسی کو اور اس کے ساتھیوں کو کہا تم سے بری ہیں ہم، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تمہارے منکر ہیں ہم، اور تمہارے دشمن ہیں ہم۔ لیکن ساتھ ہی حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کرتے ہوئے اس اب سے کہا تھا
کہ چونکہ تو اب ہے، تیرا ایک حق ہے میرے اوپر، میں اللہ سے تیری مغفرت کے لیے اور ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے تھا، یہ سرمشق نہیں ہے۔ اگر باپ بھی مشرک ہے آپ نے استغفار نہیں کرنی، چچا مشرک ہے، سرپرست مشرک ہے، کفیل آپ کا مشرک ہے، جو خرچہ دیتا ہے وہ مشرک ہے، آپ نے دعا نہیں مانگنی اس کے لیے، نہ مغفرت کی نہ خیر کی، کچھ بھی۔ مشرک کے لیے آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ اگر بیٹا ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، سسر ہے، داماد ہے، سالہ ہے، کوئی بھی ہے، اگر شرک کرتا ہے آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ یہ فقط مختص ہے ابراہیم کے لیے، اس میں وہ سرمشق نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور پھر لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ پھر اس کے بعد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ چھٹی آیت میں بھی چوتھی آیت میں بھی دو دفعہ ایک سورہ کے اندر حضرت ابراہیم کو اسوہ قرار دیا گیا، قرآن کے اندر امت اسلامیہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابراہیم اسوہ ہیں۔ ابراہیم کی اسوائیت کو اللہ تعالیٰ نے مجسم کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا تاریخ فلمائی جاتی ہے، آپ قائد اعظم پہ فلم بنی، یا آپ نے مذہبی فلمیں دیکھیں، حضرت یوسف کی فلم بنی، وہ حضرت یوسف کی نہیں تھی، وہ زلیخا کی تھی، لیکن نام اس کا حضرت یوسف رکھ دیا۔ وہ فلم زلیخا ہے، اس کو نہ سمجھے کہ وہ یوسف کی فلم ہے۔ لیکن اصحاب کہف کی جو فلم بنی وہ واقعاً اصحاب کہف کی فلم تھی، وہ دیکھیں۔ یعنی قرآن کا قصہ ہے، ماجرا ہے ایک قوم کا، اس موجودہ نسل کے لیے اس کو فلمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا، دین کے ارکان، بنیادیں اللہ تعالیٰ نے فلما دیں۔ کس طرح سے؟ حضرت ابراہیم کریکٹر، 3 کریکٹر چنے، ابراہیم، ہاجر اور اسماعیل، اور ان کے لیے سرزمین چنی، اور اس سرزمین پر لے جا کر انہیں حکم دیا، انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ جب وہ کر چکے سب کچھ، اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے بعد اللہ نے انہیں امامت کا عنوان دے دیا اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم دے دیا کہ آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اس کے مطابق مشق کرنی ہے، اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ وہ سارے علامتی کام کر کے آؤ تاکہ یہاں آ کر وہی کام تکرار کرو۔ وہاں آپ شیطان کو سنسار کرتے ہو، وہاں تو شیطان نہیں ہے۔ پہلے اس کی تاریخ ہے اپنی، ابھی فقہ میں عجیب و غریب موضوعات ہیں کہ اس پہلے ستون ہوتا تھا، ایک اتنا ہی سائز کا جتنا یہاں ہے، اتنا ایک ستون ہوتا تھا، اس کو پتھر مارنا ہوتا تھا۔ اس پتھر میں ایسے فقہی احکام ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا تھا۔ اکثر اس ستون کو پتھر مارتے مارتے خود کتنے پتھر کھا کے آ جاتے تھے۔ شروع میں تاریخ میں یہ ایسے زمین تھی خالی، جب حضرت ابراہیم نے پتھر مارے، شیطان تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، شیطان ابلیس تھا۔ پھر یہ عمل ابراہیمی دوسروں کے لیے لازمی قرار دیا گیا، تو وہاں اب ابلیس نہیں تھا، صرف خالی جگہ تھی، نقطہ وہی تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس زمین میں گڑھا بنا دیا گیا، کھڈا تھا، تو شیطان کھڈے میں پتھر پھینکے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پر کھڈے میں ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا گیا، چند فٹ کا، 3-4 فٹ کا۔ پرانی تصویریں اگر آپ کے پاس 100 سال پہلے کی ہیں، مکہ کی اور حج کی، ان میں دیکھیں تو وہ ایک 3-4 فٹ کا یا 5 فٹ کا ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے، ٹاور بنا ہوا ہے، مینار ٹائپ۔ پھر اس طرح یہ ستون بڑھتا گیا، جو رش بڑھتا گیا، اب دیوار بنا دی ہے انہوں نے، اور اب علماء نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کہ دیوار کے کس حصے کو ماریں تاکہ شیطان کو لگ جائے۔ خوب وہ کھڈا تھا، جب دیوار نہیں تھی تو بھی شیطان تھا، جب وہ ستون تھا تو بھی شیطان تھا، جب ستون نہیں تھا تو بھی وہ شیطان تھا۔ وہ علامتی کام ہے، علامتی کام، وہاں شیطان نہیں ہے، سیمنٹ کا ہے، لیکن آپ کی عملی زندگی میں شیطان ہے، آپ کے ملک میں شیطان ہے، آپ کے محلے میں شیطان ہے، آپ کے گھروں میں شیطان ہے، وہ حقیقی شیطان ہے، اس کو آپ نے رمی کرنا ہے اور سنسار کرنا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی حضرت ابراہیم کے اسوہ کی، سرمشق کی، جو امت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی نصاب بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی، قربانی اس میں سے ایک ہے۔ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی قرب کی خاطر ہر وہ چیز، اللہ کے قرب کی خاطر ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے
اس کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو تاکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ. چونکہ اللہ اور اللہ کے درمیان، آپ اور اللہ کے درمیان جو تیسری چیز محبوب ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ قرب میں رکاوٹ ہے. اولاد قرب میں رکاوٹ ہے، بیویاں قرب میں رکاوٹ ہیں، شوہر قرب میں رکاوٹ ہیں، مال قرب میں رکاوٹ ہے، دنیا قرب میں رکاوٹ ہے. آپ نے دیکھنا ہے پسند کیا ہے. آسان طریقہ ہے، میرے اللہ کے قرب میں میرے اور اللہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ ہے، آسان ہے پرکھنا. آپ کو اللہ کے علاوہ محبت کس سے ہے؟ جس سے محبت ہے وہی رکاوٹ ہے، اس سے گزر جاؤ. علامتی طور پر جانور ذبح کرو، یہ چھری کس پہ چلا رہے ہو؟ محبت پہ چلا رہے ہو. چونکہ اللہ کے علاوہ باقی محبتیں ساری رکاوٹ ہیں، انہی سے گزرنا ہے آگے. اور یہ ہم سب سمجھتے ہیں، اپنے دل کی طرف رجوع کریں. محبتیں اندر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، ان محبتوں کو ہم نے اللہ کی حب پر ترجیح دے کے اور ان کو ہم نے دین بنا لیا ہے. یہ رکاوٹوں کو نہ عزیز ایمان قربانی آج روز تقرب اللہ ہے اور سیکھنا ہے سرمشق سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، یا جن چیزوں سے محبت ہے چھوڑ دو. یہ نہ، بچے نہیں چھوڑنے. حضرت اسماعیل کو نہیں کٹوایا، محبت کٹوائی ہے. محبت ختم کرو، محبت اللہ کے ساتھ مختص کر دو، محبت میں موحد بن جاؤ. توحید محبت، توحید حبی، حب فقط مختص ہو جائے اللہ کے ساتھ. وہ آپ کے فرائض میں سے ہیں، وہ آپ کی ضروریات زندگی میں سے ہیں، وہ آپ کی معاشرت میں سے ہیں، وہ آپ بچے آپ کی ضرورت میں سے ہیں، بیوی آپ کی ضرورت ہے، شوہر ضرورت ہے، گھر ضرورت ہے، وسائل زندگی ضرورت ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ جا کے سارا گھر جلا دو. نہ، جب اسماعیل کی گردن پہ چھری آئی، اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل نہیں، محبت مزاحم تھی. اسماعیل رکاوٹ نہیں تھا، محبت رکاوٹ تھی. اور وہ محبت حضرت ابراہیم نے ختم کر دی اور یہ مقام اسوائیت حاصل کیا ہے. اور ہم نے آج حضرت ابراہیم کی پیروی میں یہ سنت قربانی انجام دینی ہے. لیکن یہ قرب کا ایک نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز تقرب کے لیے تھی. وادی غیر ذی زر میں جانا تقرب تھا، شیطان کو کنکری مارنا تقرب تھا، قربانی کرنا تقرب تھا. ابھی بعض اس لیے حج پہ نہیں جاتے کہ ان کو بال کٹوانے پڑیں گے، بال منڈوانے پڑیں گے. اب یہ بھی ایک بڑا سخت مرحلہ ہے. بال نہیں کٹا سکتے اللہ کی خاطر، محبت بالوں سے ہے. وہاں پر چونکہ ٹینڈ کروانی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت قیامت ہے ٹینڈ کرانا، اس لیے حج پہ نہیں جاتے، فریضہ نہیں انجام دیتے. تم بال نہیں کٹوا سکتے ہو اللہ کے لیے، پھر اور کیا کرو گے آپ؟ یعنی اللہ سے محبت اتنی بھی نہیں ہے جتنی اپنے بالوں سے ہے، جتنی سر سے ہے، اتنی بھی نہیں ہے محبت. یہ سب احکام اور یہ سب مناسک، ان کے اندر ایک بہت گہرا تربیتی فلسفہ ہے مومنین کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے انشاءاللہ حج پر مشرف ہوں اور یہ نقش قدم ابراہیم پہ قدم رکھ کر آئیں اور پھر ابراہیمی زندگی بسر کریں. آج جشن کس کا ہے؟ عید ہے. آج عید ابراہیمی زندگی کا. مومن کیوں خوش ہیں؟ اس لیے کہ ابراہیمی طرز زندگی عہد کر لیا ہے، انہوں نے اپنا لیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ عہد جس دن مومن جمع ہو کر ابراہیمی زندگی کا عہد کرتے ہیں جمع ہو کر، یہ ان کی عید ہے. الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تعالی ہم سب کو عہد ابراہیمی، نقش قدم ابراہیمی، اسوہ ابراہیمی، سرمشق ابراہیمی، سرمشق قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، زندگی میں تقوی نافذ کریں، لاگو کریں، رائج کریں، تقوی کو اپنی زندگی کے اور تمام امور و معاملات کی بنیاد قرار دیں، تعلقات کی بنیاد قرار دیں، اپنے فیصلے، اپنی نیتیں، اپنی ترجیحات، اپنے تمام امور کے لیے تقوی کو ضابطہ قرار دیں۔ یہ تدبیر ہماری حفاظت کے لیے ہے، اس کا سارا فائدہ ہمیں دنیا ہی میں تقوی کا فائدہ ملنا ہے، آخرت میں نہ بیٹھے رہیں کہ تقوی کا نتیجہ آخرت میں نکلتا ہے، تقوی کا نقد نتیجہ ہے جو دنیا میں نکلتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی کا تحفظ ہے ہر پہلو سے۔ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی اور ہماری کیا حالت بن گئی ہے، کیا درگت بن رہی ہے۔ چونکہ ہم نے تقوی مکمل طور پر، جس طرح کہتے ہیں دودھ سے یا مکھن سے بال کھینچ کے باہر نکال دیتے ہیں، اس طرح سے مسلمانوں نے بھی اپنی زندگیوں سے تقوی بال کی طرح اٹھا کے باہر نکال دیا ہے، اور بغیر تقوی کے دین، بغیر تقوی کے مذہب، بغیر تقوی کے حکومت، بغیر تقوی کے سیاست، بغیر تقوی کے دیانت، ہر چیز تقوی کے بغیر جب بنائی ہے تو وہ زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اور اس وقت باقی مسلمان ملک بھی ایسے ہی ہیں، عذاب کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا عذاب پاکستانی مسلمانوں کے اوپر نازل ہے۔ افغانی بھی ایسے ہی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت کچھ عذاب بنا ہوا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے اس سے بھی بڑا دردناک عذاب بنا ہوا ہے۔ اور کون عذاب بنا ہے؟ خود ان کے اپنے منتخب نمائندے، حکومت، یہ جمہوریت ان کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو اللہ جب کوئی جرم کرتا ہے تو ایک عذاب اخروی ہے، ایک دنیاوی ہے۔ ایک دنیاوی عذاب کا نام ہے خزی۔ خزی یعنی رسوائی، خاری، ذلت۔ وہ خزی دنیا میں لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے جب اللہ کا نظام چھوڑ دیں، توحید کو چھوڑ دیں، امامت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، اہل البیت کو چھوڑ دیں، فاسق، فاجر، شرابی، زانی حکمران اپنے بنا لیں، جن کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ تمہیں تو روکا گیا تھا کہ ان کو آپ نے انکار کرنا ہے طاغوتوں کا، تم نے تحاکم کر لیا ہے ان کا، تم نے حاکم ان کو چن لیا ہے اپنے لیے۔ یہی عذاب ہوں گے تمہارے لیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ تم نے امام کو نظر انداز کیا ہے، امام کی نافرمانی کی ہے، امامت کی معصیت کی ہے۔ امام کی معصیت کے بعد تمہارے اوپر ایک عذاب آئے گا۔ کون ہوگا؟ جو امام کی جگہ تم پر مسلط ہوں گے، وہی تمہارے لیے عذاب ہوں گے۔ نہج البلاغہ کے خطبے میں ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے جتنا عذاب بنو امیہ بن کر آئے، اس عذاب میں حجاج ابن یوسف، بصر ابن ابی ارطاط اور اس طرح کے دیگر جو جلاد سفاک لوگ انہی مسلمانوں پر جنہوں نے امامت سے منہ موڑا، ان کو دنیا میں عذاب ملا، ان کو ملا۔ آج عزیزان من، اس کو سیاست کہتے ہیں جس کو ہم، یہ عذاب ہے آپ کے لیے۔ آج پاکستانی کوئی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ایک عذاب کی زندگی بسر کر رہا ہے، جس کے ہر پہلو سے عذاب ہے اس کے لیے۔ اور یہ عذاب اپنے ہاتھوں سے گڑا ہے اور خریدا ہے، چونکہ تقوی کو ترک کر دیا ہے۔ اور اب اس عذاب
کے لیے ہمیشہ اس عذاب کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکی حالات، معیشت ملک کی جہاں پہنچ گئی ہے، نابودی کی حد تک ہے۔ پاکستان کی معیشت ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ دیوالیہ ہو چکی ہے، سری لنکا سے بدتر حالت ہے۔ 24 کروڑ ملک سری لنکا کی کل آبادی پاکستان کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ کے قریب ہے، یہ اوپر ہوگی چونکہ مردم شماری نہیں ہوتی اور صحیح نہیں ہوتی، اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اتنی آبادی پاکستان کی ہے۔ خوب یہ ایک توانائی ہے، اتنی آبادی، یہ 24 کروڑ توانائی ہے، یہ طاقت ہے۔ پھر سرزمین کتنی زرخیز ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر موجود ہے، اور اس زمین کو آپ بجائے قدر جاننے کے، اس کو آباد کرنے کے، اس کو سنبھالنے کے، اس کو لوٹنے میں، ویران کرنے میں، تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ عذاب ہے یہ سارا اپنے لیے خرید رہے ہو، اور اس حالت میں آپ کے پاس وسائل زندگی ہوتے ہوئے خیانتوں کے نتیجے میں ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ آج جن لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ عزت والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ سفید کالر والے لوگ جن کو مانگنا نہیں پڑتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، فقیر طبقہ جن کو مانگنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو مانگنے پہ مجبور نہیں تھے، اب جو زندگی بن گئی ہے یہ مانگنے پہ مجبور ہے۔ میں خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک عمل جو آپ سب بھگت رہے ہیں، رشوت پاکستان کے اندر ایک قانون بن چکا ہے، طے شدہ ایک چیز ہے کہ آپ نے رشوت دینی ہے، ایک جائز حلال کام بن چکا ہے۔ یہ رشوت کیوں عام ہوئی؟ یہ رشوت اسی وجہ سے عام ہوئی کہ جب لوگوں کی معیشت پوری نہیں ہے، وسائل زندگی، ضروریات زندگی ایک انسان کے میسر نہیں ہے، ایک طرف سے آپ مغربی طرز زندگی اور اسرافی طرز زندگی کو ترویج کرتے ہو، دوسری طرف سے درآمد کے وسائل لوگوں سے چھین لیتے ہو۔ جب آپ لوگوں کو تعیش والی زندگی، عیاشیوں والی زندگی کو رواج دیتے ہو میڈیا کے ذریعے، اور لوگوں کے اندر رغبت پیدا کرتے ہو کہ عیش والی زندگی گزاریں، دوسری طرف سے وسائل زندگی، درآمد زندگی نہیں ہے، کیسے یہ شوق پورا کریں گے؟ رشوت کے ذریعے، حرام کے ذریعے سے۔ پاکستان کے ہر ادارے میں، سرکاری غیر سرکاری میں یہ کام رائج ہے، اور ہم سب ایسے ہیں، ہم نے اگر رشوت لی نہیں ہے تو دی ضرور ہے۔ کوئی ایسا مجھے نہیں ہے یقین نمازی کوئی یہاں بھی ایسا موجود ہو جو کہے میں نے کبھی نہیں دی۔ آپ پاسپورٹ بنانے جاتے ہیں، رشوت دو، جائز کام۔ شناختی کارڈ بنانے جاتے ہو، جائز کام۔ گیس کا میٹر لگوانا ہے، رشوت دو، اور بجلی کا میٹر لگوانے ہیں، آپ رشوت دو۔ لائسنس ڈرائیونگ بنانا ہے، رشوت دو۔ آپ نے داخلہ کہیں لینا ہے، کالج، اسکول، یونیورسٹی میں، رشوت دو۔ آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اضافی مال دینا ہوگا۔ یہ رشوت ہماری معیشت میں کیسے حرام داخل ہوا؟ اس وجہ سے داخل ہوا کہ لوگوں کے ضروریات زیادہ تھیں، درآمد ضروریات سے کم تھیں، اس کمی کو حرام سے پورا کیا گیا۔ خوب اس سے چل رہا تھا نظام، اس حرام سے حلال کے اندر جو کمی تھی، حلال درآمد کی، حرام کے ذریعے سے پوری ہوتی رہی۔ اب جہاں صورتحال پہنچ گئی ہے، یہ حرام بھی ناکافی ہو گیا ہے، چونکہ رشوت تو چل رہی ہے نا۔ اس رشوت کے ہوتے ہوئے ابھی آپ نہ ٹماٹر خرید سکتے ہو، نہ پیاز خرید سکتے ہو۔ ابھی عید کے لیے آپ کو جو گوشت تو چلے قربانی کا مل جائے گا کسی گھر سے، لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کو جو مسالے چاہیے وہ نہیں خرید سکتے آپ، جہاں قیمتیں پہنچ گئی ہیں۔ رشوت لے کر بھی آپ ٹماٹر نہیں خرید سکتے، رشوت لے کر بھی، حرام لے کر بھی آپ ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے، بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے، بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، گیس اپنے گھر کی پوری نہیں کر سکتے، اپنی بیماریوں کے لیے علاج معالجہ نہیں کر سکتے، آپ رشوت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے۔ اب جب اور سختی آ گئی ہے معیشت کی کہ آپ حرام کے ذریعے بھی اب نہیں کر سکتے، تو تیسرا راستہ انہوں نے کھولا ہے لوگوں کے لیے۔ ٹیکس بڑھا دیے ہیں، قیمتیں بڑھا دی ہیں، کرنسی کی قیمت ڈاؤن کر دی ہے، قرضوں میں سب کچھ دبا دیا ہے، ملت کو بوجھ کے نیچے۔ اب ایک راستہ انہوں نے عوام کے لیے چھوڑا ہے، بے روزگار عوام اور مہنگائی میں دبے ہوئے جرم اب معیشت مجرمانہ کے لیے گراؤنڈ بن گیا ہے۔
اب رشوت نہیں لیں گے، ڈکیتیاں ہوں گی، چوریاں ہوں گی. چوریوں کے لیے اگر مارنا بھی پڑتا ہے کسی کو تو ماریں گے، ظاہر ہے اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے، اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. سوائے جرم کے اور کوئی طریقہ باقی نہیں ہے. اور یہ ماحول بن گیا ہے. آپ اگر روزانہ کی خبریں جرائم کی، ڈکیتیوں کی اور چوریوں کی اور قتل و غارت کی، کل کی خبر جو آپ نے پڑھی ہے، قیامت سمجھیں، عذاب قیامت والا عذاب شروع ہو گیا ہے پاکستان میں. کل کی خبر پڑھی ہوگی، وزیر آباد میں بیٹے نے بھرے بازار میں باپ کو ذبح کر دیا ہے، خنجر لے کر، بھرے بازار میں. کل خبر کل کی تھی، واقعہ شاید پرسوں کا ہوگا. آپ نے پڑھی ہوگی وہ خبر، دیکھی ہوگی آپ نے. بھرے بازار میں بیٹے نے باپ خنجر سے ذبح کر دیا. یہاں تک نوبت ہے اور یہ روز ہو رہا ہے. اسی اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ بہنوئی نے بیوی بھی مار دی، سالہ بھی اپنا مار دیا. اسی لاہور کے ایک محلے کے اندر کل کی خبر میں. کیوں مارا؟ اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، ان سے پیسے مانگتا تھا یا اپنے نام کوئی چیز کروانا چاہتا تھا. اور یہ ابھی ان کو نشئی کہہ دیتے ہیں، ابھی ان کو فلاں دے. نہ، یہ نشئی نہیں ہے، یہ تمہاری بے تقوی سیاست کا نتیجہ ہے. یہ جمہوریت دو صد خر، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ جن کے ہاتھ میں زمام مملکت ہے، انہوں نے یہ زندگی لوگوں کے لیے بنائی ہے اور یہ آگے بڑھے گا. یہ کام، یہ ماڈل ہیں، انہی کو دیکھ کر باقی بھی اپنی ضرورتیں پوری کریں گے. اب اگر کسی کے گھر میں نظام چل رہا ہے، ساتھ والے گھر میں نہیں ہے، تو وہ پوچھتے تو ہیں نا، عورتیں جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، بھئی آپ کے خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ آخر میں انہیں راز مل جاتا ہے کہ اس گھر کا کوئی آدمی ڈکیت ہے. خوب اچھا، تو ڈکیتیوں سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو سیکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اس کے کہتے ہیں بھائی ہمیں بھی روزگار دلوا دو، کسی گینگ کا حصہ بنا دو. اور یہی اب چھوڑا ہے انہوں نے. اور عوام ابھی عید کے بعد انتخابات کے لیے مقدسات، مذہب، ہر چیز، اس عذاب کے لیے ہر چیز خرچ کی جا رہی ہے. جب مت ماری جائے قوموں کی عذاب کے لیے، آپ کو تو شعور اگر ہوتا ہے اس ملت کے اندر، جوتے مارتے ان کو یہ جو ووٹ مانگنے آتے ہیں. خوب ابھی دو پارٹیوں کے درمیان الیکشن ٹھن گئی ہے نا، باقی پارٹیاں سائیڈ پہ ہو گئی ہیں دو. خوب ایک پارٹی 4 سال عذاب نازل کر کے پھر کینڈیڈیٹ بن گئی ہے، دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حکومت کر رہی ہے. یہ دونوں اب آمنے سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں. ملت تقسیم ہو گئی، مذہب سمیت، مقدسات سمیت، اہل بیت سمیت، کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے؟ عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد میں ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر سعد کو ووٹ دینے ہیں. اب امت تقسیم ہو گئی ہے، ایک حصہ عمر سعد کا حامی ہو گیا ہے، ایک حصہ عبید اللہ ابن زیاد کا. خوب یہ عقل ہے، یہ دیانت ہے، یہ شعور ہے، یہ تقوی ہے، یہ علم ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ان سب کے اوپر برات کرو. برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے. انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے، انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے، اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے. اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے، طاغوتیت اپنائی ہے، اور طاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے. اور اس عذاب میں صرف یہی نہیں ہے چند ایک مہرے، اس عذاب میں پیچھے کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ملت کو آگاہ ہونا چاہیے. اسوہ ابراہیمی اس لیے ہے، حج پہ اس لیے بلایا تھا آپ کو، یہ شعور بیدار کرنے کے لیے، اس شیطان کو سنسار کرنے کے لیے، اس شیطانی سیاست سے اپنے آپ کو اور اپنی مملکت کو نجات دینے کے لیے یہ اسوہ ابراہیمی تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ 3 حج کریں گے. تجارتی حج ہوگا، تفریحی حج ہوگا اور تشہیری حج ہوگا. کچھ حاجی کہلانے کے لیے حج کریں گے، کچھ وہاں سے سامان خریدنے کے لیے، گولڈ لینے کے لیے جائیں گے، اور کچھ وہاں عیش کے ہوٹلوں کے لذت اٹھانے کے لیے، سپر سٹار ہوٹلوں کے اندر بیٹھنے کے لیے جائیں گے.
وہاں سے سیلفیاں بنا کے بھیجیں گے کہ ابھی ہم مکہ ٹاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. مکہ ٹاور جو کعبہ سے بھی 100 میٹر اوپر بنایا ہے, جہاں سے کعبہ ایک نقطے کے اوپر ہے, وہاں پر اوپر چڑھ کر کعبہ کی توہین کی جگہ پر چڑھ کر توہین کر کے وہاں سے سیلفیاں اتارو کہ مکہ ٹاور میں حج کر کے آئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بلایا تھا ابراہیمی حج کے لیے بلایا تھا. ابراہیمی حج نہیں کیا آپ نے, صہیونی حج میں بدل گیا تمہارا حج. اس سال خطبہ جو عرفہ میں ہوا 9 ذی الحجہ کو, ایک صہیونی مولوی نے, جس کو سلفی بھی لعنت کرتے ہیں, اس نے خطبہ دیا. بن سلمان نے اس کو خطیب بنایا. کیوں کہ عنقریب بائیڈن نے مدینہ کا دورہ کرنا ہے, سعودیہ کا دورہ کرنا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ اس نے جانا ہے. مدینہ منورہ بالکل تیار ہے, اور اس کے ساتھ اسرائیلی صہیونی وفد نے آنا ہے. اور عرب اور معاہدہ ابراہیمی جس کا نام رکھا گیا ہے عربوں میں اور یہودیوں میں اور صہیونیوں میں, جن کا قرآن نے کہا ہے کہ لن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم, یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے, دوست نہیں ہیں تمہارے. ان کے ساتھ دوستی کا نام معاہدہ ابراہیمی رکھا گیا ہے, اور صہیونی خطیب کو لا کر مسلمانوں کا امام بنا کر اس سے خطبہ دلوایا گیا ہے. یہ علامت ہے جو کچھ آگے ہونے والا ہے. پہلے قبلہ اول پہ خاموش بیٹھے ہو, اب کعبہ کو بچاؤ. کہاں ہیں وہ مدافعین حرم کے؟ ہم حرمین کی بچانے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. کدھر ہے جان آپ کی؟ آپ بچاؤ نا حرمین کو آ کر ان صہیونیوں سے, آپ بچاؤ ان کو یلغار سے. حرمین انہوں نے نام رکھا ہوا تھا ریالوں کا, حرمین نام رکھا ہوا تھا وہاں کے عیاشیوں کا. اس کی دفاع کے لیے تیار ہیں, لیکن مقدسات کے لیے تیار نہیں ہیں. اسوہ ابراہیمی رائے حل ہے پاکستان کا. برات کا اعلان کرو. ملت ان ظالموں سے, اس عذاب سے برات کا اعلان کرے, ان کو نامنظور کہے. اگر اس جرم میں شریک ہو گئے ان کے ساتھ عذاب میں, تو اللہ کا فرمانا ہے کہ آپ ظالموں کے پشتیبان مت بنو. کل آپ کی خدمت میں دعا پڑھی ہے, امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے ظالموں کا مددگار نہ بنانا. لا تجعلنی للظالمین ظہیرا, ظالموں کا پشتیبان اور سپورٹر نہ بنانا مجھے. یہ اسوہ ابراہیمی ہے. اس کے عمل کا وقت صرف بکرے کاٹنا نہیں ہے, اس کے عمل کا وقت آپ کے پاکستان میں اس وقت موجود ہے. یہ امت نقش ابراہیمی اور راہ ابراہیمی اختیار کر کے اور پھر دین حنیف اختیار کرے. دین حنیف جو نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں جاتا ہے, نہ عمر سعد کا سپورٹر ہے نہ عبید اللہ ابن زیاد کا سپورٹر ہے. یہ کیا مخمصہ قوم کے لیے قرار دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر یا لبیک کہو عبید اللہ کو یا عمر سعد کو, تو امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ کوفہ میں رہتے ہو, مسلمان ہو, تم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو, شیعہ کہتے ہو, دعوت دے کر بلایا ہے. اب کس کے لشکر میں کھڑے ہو؟ عبید اللہ کے اور عمر سعد کے لشکر میں کھڑے ہو, اور حسین کو قتل کرنے کے لیے چاہ پہنچے ہو تم. کیا یہ تاریخ روک نہیں سکتی؟ کیا یہ ماتمی حسین کے روک نہیں سکتے اس ظلم کو؟ آپ نے مشغلہ بنایا ہوا ہے, مسخرہ بنایا ہوا ہے, اس کو تفریح بنایا ہوا ہے. کون کس کے ساتھ جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کیوں عذاب کا حصہ بن رہے ہیں, کیوں اپنے نام مفت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا, گند اور گٹر بھی نہیں ملنا. سیاسیوں نے جو کھا کے گند پھیلانا ہے وہ ہڈیاں بھی تمہیں نہیں دیں گے, پھر بھی اپنا سب کچھ اٹھا کے ان کے قدموں میں جا کر اور اس کے لیے دلائل گڑھتے ہیں آپ. ملک کی حالت کیا بنا دی ان دونوں نے. یہ اسوہ ابراہیمی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اس روز مبارک, اس روز عظیم خداوندہ حضرت ابراہیم خلیل, حضرت اسماعیل ذبیح, حضرت ہاجر سلام اللہ تعالیٰ علیہم, ان کے
اسوات کے صدقے پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اس ملت کو ان حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اس ملت کو شعور و بیداری عطا فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ اس ملت کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، انہیں اسوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرما، انہیں اسوہ و سرمشق حسینی اپنانے کی توفیق عطا فرما، انہیں ظالم و ستمگروں کی پشتیبانی بننے سے پروردگارہ ان کو دور کرنے کے لیے اسباب فراہم فرما، ان جوانوں کو بیداری و شعور عطا فرما۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ اس یوم عظیم کے صدقے تمام مومنین، تمام مسلمین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ یہ مومنین جو یہاں ہیں اور جہاں بھی ہیں خدا بندہ ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یہ یوم مغفرت ہے پروردگارہ، یہ یوم عید ہے، یوم انعام ہے، مغفرت کی صورت میں، عفو و درگزر کی صورت میں یہ عیدی ان مومنین کو شامل حال فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق حضرت ابراہیم و آل ابراہیم، خدا بندہ جتنے مومنین مریض ہیں، اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، پروردگارہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان سب کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر فساد و شر و بلا سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ تمام باعزت مومنین کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق ابراہیم و آل ابراہیم، خدا بندہ امت اسلامیہ ظلم و ستم کا شکار ہے، تمام مظلومین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما، اور مسلمانوں میں ان کی مدد کرنے والے خائنین اور ان کے پشتیبان آل سعود و دیگر جو بھی مسلمانوں کے اندر خیانت کر رہے ہیں پروردگارہ ان کے شر سے اسلامی سرزمینوں کو پاک فرما۔ ملت مظلوم کشمیر کی مدد فرما، مسلمانان مظلوم ہندوستان کی مدد فرما، یہ مودی صفاق سے ان مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت فلسطین کی مدد فرما، پروردگارہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، کعبہ کے اسارت کے لیے جو نقشے شیطان بنا رہا ہے پروردگارہ اس نقشوں میں، اس منصوبوں میں اس شیطان کو غرق فرما، جو اس کا میدان ہموار کر رہے ہیں ان کو رسوا فرما۔ خدا بندہ ملت مظلوم یمن کی مدد فرما، ان کو اس صفاق آل سعود خاندان کے شر سے نجات عطا فرما۔ مومنین حجاز کی مدد فرما، مومنین لبنان، شام اور عراق کی مدد فرما، ملت مظلوم افغانستان کی مدد فرما۔ خدا بندہ مومنین پاکستان، ملت پاکستان کی حفاظت فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما۔ پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، یہ عزت سید عزیز سید عزت اسلام و مسلمین، پروردگارہ اسرائیل کے اوپر اس کو فتح و نصرت عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بحق ابراہیم و آل ابراہیم، بحق قرآن، بحق یوم عظیم عید پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔